رہے تھے، مجلس میں پڑھا جائے تو اس کے اور فضائل یاد رکھیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث جو ہے لمبی ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، جب لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھانے، ہمارے علاقوں میں ہم کہیں گے پڑھنے پڑھانے کے علاوہ سمجھنے سمجھانے بھی جمع ہونا پڑے گا ہم کو، کیونکہ ہم کو سمجھ نہیں آتی، وہاں پڑھ رہے پڑھا رہے تو ان کو سمجھ میں بھی آ جاتی، تو ہم لوگ پڑھ رہے پڑھا رہے اور سمجھ بھی رہے، وہ مجلسیں بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو جائیں گی جہاں سمجھا بھی جا رہا ہے۔ تو وہ مجلس ہے جہاں اللہ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور پھر فرشتے اوپر جا کے اپنے مجلسوں میں اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسی ایسی جگہ ہم گئے تھے اور وہاں اللہ کے بندے اللہ کے کلام کو پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیں، قرآن نے کہا کہ صبح فجر کے بعد کا قرآن پڑھنا مشہود ہے، مطلب اس وقت فرشتے شاہد ہوتے ہیں، گواہ بنتے اس قرآن پڑھنے پر۔ مطلب یہ ہوا کہ ہماری صبح قرآن کی تلاوت سے شروع ہونی چاہیے تو فرشتے گواہ بن جاتے ہیں۔ تہجد میں وہ صحابی قرآن پڑھ رہے تھے تو فرشتے سکینت لے کے اتر رہے تھے، یا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کے قرآن پڑھے، وقت چاہے کوئی بھی ہو، تو اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے مجلسوں میں جا کے اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں جس مجلس سے نکل کر وہ آئے ہیں۔ مطلب یہ قرآن پڑھنے والی مجلس اتنی افضل مجلس ہو گئی کہ فرشتے اپنے مجلسوں میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کسی عام انسان کا تذکرہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے نا، کسی خاص انسان کا تذکرہ ہر جگہ، عام اور خاص جگہ ہوتا ہے، تو آپ خاص بن گئے اللہ کا کلام پڑھنے سے۔ اور اللہ کا کلام کی خصوصیت ہی یہ ہے، یاد رکھیں، اس کی خصوصیت ہی یاد رکھیں، یہ جس امت پر نازل ہوا وہ امت سب سے آخری ہونے کے باوجود بھی سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہے۔ یہ جس رات نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل بن گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ قرآن چیز ہی ایسی، یاد رکھیں۔ لیکن کتنی تعجب کی بات ہے، ہم اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا کلام پڑھنے جمع ہی کہاں ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے اللہ کا ذکر، مطلب نماز یہاں پڑھی جائے، پھر اللہ کا ذکر و قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، ذکر و اذکار ہو۔ لیکن اب مسجدیں ہمارے ذکر و اذکار کے لیے کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ ابھی وقت ہی نہیں ہمارے پاس۔ نماز اگر ہو گئی اور اس کے بعد جو سیاست مسجدوں کی اگر وہ چل گئی تو پھر دیکھا جائیں گے اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر مسجدوں کا حال بھی یہ ہے کہ کھلتی ہے نماز سے، اذان سے 5 منٹ پہلے، اور بند ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ عشاء میں آ جائے اور لمبی نمازیں پڑھ رہے پوری ختم کرے تو وہ مؤذن صاحب بولتے ہیں یار جلدی نکلے تو اچھا ہے، بند کر کے جانا ہے۔ تو نہ وہ کھل رہی ہے نہ بند ہو رہی ہے اللہ کے ذکر کے لیے کہ لوگ کبھی بھی آئے، بند کر دی جا رہی ہے۔ نہیں بھائی فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے رات میں بند کرنا پڑ رہا ہے، حفاظتی مسئلہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، دن بھر بھی بند ہے